آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کرا رہے ہیں وہ ولیج کونسل درابن خود سے ہیں۔ معروف قانون دان ہیں، مقامی سیاسی شخصیت ہیں اور اس وقت نائب صدر ہیں تحصیل بار ایسوسی ایشن تحصیل پروا ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ السلام علیکم ناظرین، تحصیل پروا سے تعلق رکھنے والے جناب خالد عزیز ایک ایسا نام ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ درابن خورد، جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو گلیوں کی حالت قدرے بہتر نظر نہیں آئی، کیا سیاست میں دلچسپی ہے؟ جی ہاں، سیاست میں میں حصہ لیتا رہتا ہوں۔ قابل عظیم جو ہے میرے ایک چچا کونسلر رہے ہیں، اس کے بعد پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے اس میں میں کونسلر رہا ہوں، اور حالیہ الیکشن جو ہے میں نے کنٹیسٹ کیا ہے، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے میں وہ رہ گیا اس میں۔ اچھا، شعبہ وکالت کا شوق کیسے لگا؟ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے اور بہت سے لوگ سوسائٹی میں ایسے رہ رہے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، لیکن آپ کو شوق وکالت کیسے لگا؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کامران نیازی ایڈوکیٹ صاحب کے پاس کلرک ہیں، اور ان کو تقریباً 35 سال ہو گئے، تو ان کی یہ خواہش بھی تھی اور میری ذاتی دلچسپی بھی اس فیلڈ میں تھی۔ ان کی خواہش کی وجہ سے اور اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ LLB کہاں سے کی؟ LLB میں نے گمل یونیورسٹی سے کی ہے، 2009 سے 2006-09 میرا سیشن ہے، اس کے بعد 1 سال کی اپرینٹس ہے میری، اور 2010 سے جو ہے میں وکالت کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ تحصیل پروا میں عدالتوں کو قیام ہوا، پھر کیمپ کورٹ میں بدل دیا گیا، اب مکمل طور پر تحصیل پروا سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے وکلاء برادری نے کوئی ایفرٹس کیے ہیں یا بس جو کہا گیا بس ہوا شاکر؟ جی، میری پریکٹس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار خان کی ہے، 2010 کی۔ 2015 میں جب یہاں پہ پہلے پرمیننٹ کورٹ کا قیام ہوا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت یہاں پہ دی گئی تھی، تو اس وقت میری پریکٹس تو یہاں پہ نہیں تھی، ٹور ایسے لگتا رہتا تھا، جب کوئی کیس وغیرہ ہوتے تو میں یہاں پہ آتا تھا۔ بیسیکلی جو اس میں وہ ہیں کوشش ہے یا ایفرٹس ہیں، وہ ہمارے پروا بار کی جو کیبنٹ ہے یا پروا بار کے دیگر وکلاء ہیں، اس میں اب میں بھی شامل ہوں۔ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اس سال تحصیل بار پروا کا۔ امان اللہ خان گرمانی ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے صدر ہیں تحصیل بار کے، نصیر خالد اولک صاحب ہیں جنرل سیکرٹری، میں اس میں وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ نظام خان ایڈوکیٹ ہیں، شفقت علی ایڈوکیٹ ہیں، اور ملک ارسلان معین ایڈوکیٹ ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کافی کوشش کی ہے۔ 2015 میں پرمیننٹ کورٹ کا قیام ہوا، لیکن کچھ ہمارے جو علاقے کے معاملات بھی ایسے تھے، اور کچھ کیسز کی تعداد جو ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت صرف جوڈیشل ورک جو ہے وہ شفٹ کیا گیا تھا، تو جوڈیشل ورک کی کمی کی وجہ سے پھر انہوں نے کیمپ کورٹ کر دی 2 دن کے لیے۔ پھر ہماری کوششوں سے جو ہے آنا جانا لگا رہا، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے ایجنڈے بھیجے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، ڈسٹرکٹ جج صاحب کو اس معاملے میں ملتے رہے ہیں، اور جو مشیران ہیں جو سیاسی لوگ ہیں، جو علاقے کے معززین ہیں، اہلیان علاقے ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ میں لیا، تو ہماری کوششوں سے پھر جو ہے دوبارہ پرمیننٹ کورٹ کا قیام ہوا، اور اس میں پھر انہوں نے سول ورک جو ہے، سول اور فیملی، یہ جو ہے دوبارہ یہاں پہ بھیجا ہے۔ اب ایک سول جج صاحب یہاں پہ پرمیننٹ کام کر رہے تھے، لیکن وہ بدقسمتی کی وجہ سے حادثاتی طور پہ سیلابی صورتحال اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے عارضی طور پر وہ ہماری عدالت جو ہے اب ڈی خان میں دوبارہ شفٹ کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اب رینوویشن کا کام بھی شروع ہے، اور ہمارا جو کمپلیکس ہے اس کے لیے بھی فنڈ ریلیز ہو چکا ہے، ان قریب انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر جو ہے یہ دوبارہ جو ہے عدالت پروا میں انشاءاللہ شفٹ ہو جائے گی، اور سارا کام وہیں پہ۔ اچھا سر، دوران وکالت کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو یاد بن گیا ہو؟ وکالت تو ساری یادگار ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے، ایسا کام ہے کہ اس میں آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وقوع رونما ہوتا رہتا ہے۔
تو میری تو ساری جو پریکٹس ہے تقریباً 12 سال کی، ہر روز جو ہے ایک نیا وقوع ہوتا ہے، ایک نئی جہت ہوتی ہے، ایک نئی نہیں کوئی صورتحال ایک ہوتی ایسا ہے۔ واقعہ ہوتا ہے نا جو مطلب کہ دلچسپ سب بن پہ جاتا بھاری ہے؟ ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی خاص وقوع تو ہے نہیں، عمومی طور پر جو ہے تقریباً سبھی دن جو ہیں ایسے ہمارے دلچسپ گزرتے ہیں، رہی ہے۔ دلچسپی رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہے انٹرسٹڈ فیلڈ ہے، دلچسپی کی فیلڈ ہے، پبلک کی فیلڈ ہے۔ اچھا سر، تحصیل پروا کے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ جی، اسٹوڈنٹ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہارڈ ورکنگ جو ہے اس پہ عمل کریں۔ محنت جو ہے وہ کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں جو ہے بہت سی مختلف چیزوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، لیکن جو دنیا کی حقیقت ہے وہ محنت ہے۔ ویسٹیج آف ٹائم جو ہے یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، محنت کریں اور اپنے سامنے کوئی گول رکھیں، کوئی منزل رکھیں، کوئی فیلڈ جو ہے آپ انٹرسٹ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، اس فیلڈ میں محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی جو ہے ان کے قدم چومے گی۔ آج کل آپ میڈیا کے اوپر کچھ بہت سے ججوں کے خلاف آڈیو آ رہی ہیں، مختلف آڈیو لیکیج کا سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ آپ نوجوان لیئر ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں عدالتوں میں، تو یہ کیا نظام عدالتی کہاں جا امیج رہا کو ہے؟ خراب نہیں کریں گے یا کیا؟ میڈیا پہ ایسی چیزیں تو نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ عدالت کے جو فیصلہ جات ہیں اس پہ جائز تنقید جو ہے اس کا تو ہمیں قانون جو ہے اجازت دیتا ہے، لیکن کسی کی کردار کشی جو ہے، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، قانونی دائرے میں رہ کر عدالتی فیصلوں پر تنقید جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ باقی یہ ماحول اچھا نہیں ہے جو میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے، اس سے جو ہے معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور جوڈیشل سسٹم پہ بھی کافی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔